کام کرنا ہے چھوٹا بڑا کپڑا گندا نہیں ہو دینا میڈیکل دے پروفیسر استادہ نے گل بنی ہے پہلے تو کہتے کپڑا پلیت پاک تک ہی ہویا مسئلہ خود وہ تسلیم کر دے کہ پیشاب چھوٹا یا بڑا کپڑے کو لگا ہے وہ دی وجہ نال جہدے جسم دے نال وہ کپڑا بندہ بیمار ہو سکتا ہے وہ دے وجہ اس قسم دے جراثیم اٹھتے ہیں جہے بندے دی صحت واسطے نقصان دے نے یا وہ دھو لے بندہ یا وہ کپڑا چینج کر دے اساں کہ کملی والے صدقے تہاڈی تعلیمات آج دنیا دے ڈاکٹر میڈیکل دے بڑے بڑے استاد تسلیم کرتے ہیں کہ کپڑا صاف ہونا چاہیے ساڈے پاک نبی نے 1500 سال پہلا فرمایا سی کپڑا صاف ہونا چاہیے اساں اصل اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین کی قدر نہیں کی تھی کہتے ہیں بے قدرہ کچھ قدر نہ کی تھی اچھا کی تھی خوب تسلی یہ ایسی قدر کر دے آپ یقین کرو مسجدہ جی بیٹھتے ہو میں جدو بھی عراق کے مسجد دیکھنا طبیعت شاہ شدہ دی کہ ریجن لالا کے اللہ دا کار بنایا اللہ پاک انہاں لوگوں دے دنیا بھی سوارے اور انہاں دی آخرت بھی سوارے جنہاں نے اتنے اللہ دا دیتا پیسہ دیتا ہے جنہاں نے کھڑے ہو کے تعبیر کرائیے اللہ کرے اسی نمازی بھی بن جائے سارا ذوق شوق قائم ہو جائے اہل محلہ سارے لوگ آمد مسیح تھا نہیں رہنا کہتے سارے لوگ ذوق شوق نہ لا جان یہ ہر بندہ سمجھے کہ وہ کہہ رہے آئی کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو جائے میں جاواں اپنے رب کی نماز پڑھا آج اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن شریف کا درس ہے جاواں میں اللہ کا قرآن سنا میرا کوئی گناہ بخشا جائے گا میرا کوئی بھار بچے گا میرے کو بہتری ہو جائے گی میرے واسطے کوئی نہ کوئی سلسلہ بہتر ہو جائے گا آج دنیا کے مختلف کلب بنے نے شہروں میں ہوتے دیہاتوں میں بھی بن گئے ہیں آؤ آ کے ایکسرسائز کرو سارے کے ڈاکٹر کہتے ہیں وڈیرے بندے وڈیریاں پائیاں بھی جاؤ جا کے اپنے بازو کو بار بار ہلاؤ شاید تھوڑا درد کم ہو جائے اور کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوئے گا اسی اکھریاں کرما لیا تیری صحت بھی بہتر ہوئے اسی منع نہیں کرتے اسلامی تعلیمات نے صحت کو بہتر کر تو منع نہیں کیتا صحت بھی اللہ کا دیتا تحفہ ہے انگریزی والے کہتے ہیں گاڈ گفٹ یہ صحت جڑی ہے کنا دیتا ہے تحفہ اللہ پاک کا دیتا تحفہ ہے صحت کنا دیتا تحفہ ہے یہ دا امتحان کو خود ثواب ہے اس نیت نہ رکھو کہ میری صحت ٹھیک رہے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاں گا اس نیت نہ صحت اچھا رکھو میری صحت ٹھیک رہی میں رمضان شریف کے روزے رکھاں گا اس نیت نہ صحت کا خیال کرو اللہ میری صحت ٹھیک رکھے میں کسی غریب کی مدد کراں گا نیک ارادے نہ رکھو تو پھر صحت ٹھیک رکھنا بھی ثواب میں کہ تم صحت ٹھیک رکھو کوئی تو چاہتے نہیں اسی گریزن پارک کسی عرصہ جو میں ایک مقافظ خطیب ساتھ ہوتے سیر واسطے جاندے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم آیا تھے اتنے لوگ سن بڑے بڑے اچھے لوگ باقاعدہ ہو کارڈ لیندے سن ماہانہ فیس یا سالانہ وہ کہہ لگے جی میلاد شریف اسی بھی بنائیے صبح سیر کرنے ہیں اچھا کیا کرو بندوبست اسی حاضرہ جو آپ کو گے سارا کچھ ہویا تو ساڈے اتوں دے وزیر صاحب صاحب کہنے لگے جی اے جڑی اسی سیر کرنے ہاں ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੋ ਕਹਿ ਦੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ تسی میں حوصلہ رکھو وقت آؤں دے انشاءاللہ میرے انہوں نے دوسرے حضرات نے ایک دو پروفیسر نے حضور کا میلاد شریف بیان کی تھا سیرت رسول پاک بیان کی تھی ایک پروفیسر صاحب نے عظمت رسول اپنے انداز بیان کی تھی تو نال ہی وہ میرے کہہ لگے کہ اسی لوگ بات کرنا ہونے سیر کرنا ہونے اسی ایرر واقعنے میرا نام لے کے ایرہ جڑا کو شرعی تقاضا ہے شرعی اجازت ہے وہ دے بارے بیان کر یہ قرآن و حدیث ہے تو انہوں نے ذرا ٹکا کے رکھ لیا بھائی انہوں نے یہ سیکھ لے سیر کا قرآن تو کتوں ثابت کر رہا ہے میں کیا کوئی مسئلہ ہے تجھے پریشان نہ ہو اللہ پاک دی توفیق نہ لے کوئی گل مشکل نہیں میں کلام اللہ دی آیت پڑھی لائن شکر تم العزیز کرنا اللہ فرماتا ہے تجھے میرے پہلے احسانات شکر کرو میں تم اور دیا نالی فرمائے والا ان کفر ہو
اگر میری نعمتاں دی بے قدری کرو گے تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں کہیں ماننا دسو ہماری صحت کنے دی تھی؟ اللہ پاک نے کنے دی تھی؟ اللہ اگر معذور بنا دے تو کسی کا کوئی زور؟ اللہ ساری اکھاں کو بند کر دے تو کسی کا کوئی زور؟ اللہ سارے عذاب کو اللہ معافی دے فالج گرا دے، کوئی بندہ رب نہ لڑ سکے۔ یہ اللہ پاک دی عطا ہے۔ میں کہ صحت اللہ پاک نے دیتی ہے، میں تو رک تحفہ دے کر مشری تو آیا ٹوپی پا کے نماز پڑھیا کرو، اے رومال سر سے بنیا کرو۔ اگر دن میں جاواں تسی میرے رومال نال بھوک صاف کرتے ہو پے، تو میری ٹوپی نال تسی اور کوئی مطلب فضول کر رہے ہو گے، یہ تحفہ دینے والا خوش نہیں ہوئے گا۔ آگے کا چنگی میرے تحفے کی قدر کی دے، میں تو مدینے پاک کا رومال یا مدینہ شریف کی ٹوپی دیتی ہے، تسی ذرا جوتیاں صاف کرتے ہو پے، او دے نال کوئی نماز پڑھے گا تو دینے والا خوش ہوئے گا۔ ایک مثال ہے، میں کہ اللہ پاک نے سے دیتی ہے، جی کا دھیان رکھاں گے، یہ احتیاط کریں گے، اس نیت نال ہے کہ اللہ کا دیتا تحفہ ہے، یہ تحفہ میرے مالک پاک کا دیتا ہوا ہے، تے اس نیت نال اگر احتیاط کریں گے تو ثواب بھی ہے، تے اللہ کا وعدہ ہے میں تم کو اور برکتاں بھی عطا فرماؤں۔ اصل میں کر رہا سا کہ دن نماز پنج کرنا ہے، یہ پنج ویلے وضو، پنج ویلے جناب اپنی نک تے اکھاں تے کان صاف کرنا، یہ نمازی دے اوتے رب دی خاص مہربانی ہے۔ اگر بندہ پورے ذوق شوق نال نماز پڑھے، صحیح احتیاط نال نماز پڑھے، اخروی فائدے بھی بے شمار نے، دنیاوی فائدے بھی بے شمار۔ سارے استاد فرمانے سن رسول پاک کی جڑی حدیث ہے، اے حضور نے فرمایا جڑا بندہ پنج ویلے نہائے، جدے بوئے تے نہ روے، آخیا اللہ دے پاک حبیب علیہ السلام اور میں تیری نہ لگی، اصحاب پاک نے کہا یا رسول اللہ پنج ویلے نہائے پھر میں کتھوں رہنی ہے؟ سارے شیخ عبدالحق محسن دیر بھی فرماتے ہیں، دیگر حدیث کے استاد فرماتے ہیں پنج ویلے چھڑ کے 10 واری نہائے، 10 واری چھڑ کے 20 واری نہائے، جب مالدار کے نہ نہائے تو میل اتر دی، تے آنڈا نہ نہائے تے گند صاف نہیں ہوتا۔ فرمایا 2 واری بھی کم دا نہائے تے جسم تے میل نہیں رہتی، 5 واری نہائے تے بالکل بھی نہیں رہتی، تے 100 واری بھی نہائے تے آنڈا نہ نہائے تے میل اتر دی۔ فرمایا یقیناً نماز گناہاں تو دی بخشش کا سبب ہے، مزہ تا ہے کہ نماز صحیح پڑھے، نماز صحیح نماز ادا کرے، اپنی صفائی کا خیال کرے، جسم کا خیال کرے، لباس کا خیال کرے، جتنے نماز پڑھنی جگہ کا خیال کرے، ارکان نماز کا دھیان کرے۔ نماز کے اندر جڑے مقدس کلمات پڑھے جانے ہیں وہ لفظ کسی کو سنائے، کبھی مولوی صاحب کو بیٹھے کلمہ پڑھ کے کہ حضور والا میرے کو نماز سنو، پچھلے کو سال ہو گیا نالمن میرے کسی اس سے بستی دے کسی عزیز نے اور ملتان باورپور والے پرسوں ایک ویڈیو جو بھیجی، آج کل یہ رواج ہے نا، ایک بابا جی نے جڑے دوسرے بابا جی کو سکھاتے نے پہ، شاید تساں بھی دیکھا، دونوں بزرگ نے انہوں نے سکھاتے رہا اشہد ان، تو دوسرے بیچارے انہوں نے زبان تے ہتھ نہیں چڑھدا، جڑا سکھان والا بھی تے پورا ہو جاندا ہے تے سیکھن والا بھی چنگی شوق رکھدا ہے، تے دونوں بڑھاپے دی عمر دے نے، وہ ساڈے واٹس ایپ کرن لگے اے مقام تے اللہ کولی ہے، تواڈے نزدیک انہاں دا کی ہے؟ میں سمجھنا اگر اللہ انہاں دا ایمان قائم رکھے گا یہ اللہ دی جنت دے وارث لگتے رہتے، چونکہ سکھن والا تے سکھان والا ساڈے رسول پاک نے فرمایا تواڈے سب تو لوگ بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ معروف حدیث پاک ہے، ساڈے اکثر مدارس سے بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے کو بہتر وہ لوگ نے جڑے مقدس کلام کو سکھتے تھے سکھاندے نے۔ میں کیا دیکھو کس شوق پر سکھ رہے ہیں، تے سکھن والا بندہ ہاردا نہیں، تھکدا نہیں، وڈیرا بندہ ہر زبان تے چڑھدا نہیں، پر ہمت بھی ہاردا۔ سانو استاد صاحب کو بابا جی آتے سر سکھن واسطے علم تجوید کہ میں نے قرآن کے لفظ صحیح ادا کروں، استاد صاحب نے فرمایا پڑھو ہاں، وہ آئین نہیں بنتی سی، ہاں بھاری نہیں کر سکتا سی، قاف اور کاف میں تمیز نہیں کر سکتا سی، اور روز آتا سی۔ بزرگ بابا انہاں زمانے وچ بھی وہ بڑے امیر لوگ سن، تو اساں کئی دفعہ بچے سا اگے پچھو آکھنا بھائی جناب اوکھا ہی کام ہے، تہاڈی زبان دفتر کو پڑھدی نہیں، کہنے لگے او پتر ماڑی گل نہ کرو، چنگی کھبی دی کرو،
نہیں لفظ آیا مانتے جان گا میں چھڑنا نہیں قرآن پاک، میری جان چلی گئی میں قرآن کو چھڑنا نہیں لگا۔ بس میں ادب ہو رہی سی، استاد صاحب تشریف لے آئے، اصل گل سنائی کہ بابا جی جڑے آتے نے انہوں کو صحیح گل آگی کہ اوکھا ہے کم قرآن دے حرف تھوڑی زبان انہوں نے کیچ نہیں کرتی، وڈیرے ہو گئے وہ دند بھی ہونے نہیں منہ وچ۔ انہوں نے فرمایا کوئی نہیں گل مرد تو میں گیا میں قرآن نہیں چھڑنا، میں آخری سادہ قرآن کا طالب علم رہوں گا۔ حضور استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اگر یہ گل اس طرح ہے آؤ میں تمہیں سمجھ دیا۔ فرمایا ایک بندہ اپنی منظر واسطے کوشاں سی، کسی نے بھی ازمائش نہیں کہ واقعہ تو سچا ہے، تو کہنا میں فلاں دا طالب ہاں، میں اپنے رب دا طالب ہاں یا انہیں رسول دا طالب ہاں یا میں کسی نیکی دا طالب ہاں، کیا تو اپنے مقصد میں سچا ہے؟ کیا تیری نیت ٹھیک ہے؟ اس آخیا میری نیت ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تو مخلص ہے؟ انہوں نے کہا میں اخلاص نہ لایا، میں کوئی کمزوری نیت وچ نہیں رکھدا، تو مینوں دسو میری منزل ملتی کس ہے؟ اس استاد محترم نے فرمایا میں تیری آزمائش ضرور لاں گا، دیکھنا تیری طلب کیسی ہے۔ اور موقع نے کہا جناب جس طرح مینوں ٹیسٹ ہو، فرمان لگے سمندر دیکھ رہے ہاں جی، اور تکے سمندر ہے جی تکنا پیا، سمندر کا تو پتہ ہی ہے جنہیں دیکھیا انہیں دیکھیا نہیں دیکھیا سنیا تو ہے ہی ہے نا، پر سمندر کا کوئی کنارہ یہ کنارہ کدے جو ہونا ہے پر دنیا میں کسی نے اب تک لبیا نہیں ہے کنارہ، یہ دوسرا کنارہ نہیں کسی کو ملیا، پانی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے۔ اس کنارے پہ لے کے فرمان لگے ایک کام یہ نہ سارا تو کرنا ہے، کوئی بالٹی کوئی پھڑا لائے اے سمندر تکے پانی ادھر پھڑ کے ادھر سٹ دے، سمندر کا پانی جڑا ہے نا باہر کر دے۔ سیانے لوگ بیٹھے کم تو کوئی ایڈا مشکل نہیں سی نا، سمجھ آؤ گی سمندر کا پانی باہر کرنا دستے انجنے پہ کہ جو نکل دیا کام ہے وہ گھنٹہ دو گھنٹہ لائے گئے پانی بالٹیاں نہ چوکے پر سوتے کہنے لگے پھر فرمایا بس یہ پانی باہر سٹ دے تیرے تیری منزل ملی نہیں، تیرا انہوں نے موٹا کس کے شروع ہو گیا نہ خدا دا لے کے باقی نہ پانی سمندر دا پڑھ کے باہر سٹی دے۔ لوگ ایک دوسرا تیسرا جتنے علاقے کی طرح کہو گل سنو کی کرنے پیا کہ جناب تو نہیں نظر آ رہا ہے میں پانی سمندر کا ذرا باہر کر لیں، مینوں فلاں استاد فلاں بزرگ نے کہا اگر تیری منزل دی تیری طرف سچی ہے تو یہ کام کر تیری منزل مل جائے گی۔ اور آگیا وہ چلیا کدے سمندر بھی سکے نہیں اور کدے مکے نہیں اور آگیا کدے عاشق بھی تھکے نہیں۔ میرے گل ذرا اونچی سمجھ آ رہی ہوئے تھے گل ہوتی ہے سمجھ ذرا ٹھلی ہوئے تھے میرے گل تو نہیں گزر جاتی۔ انہیں کہا کدے سمندر مکے نہیں، انہیں کہا دسو کدے عاشق بھی تھکے نہیں، انہیں کہا میں چلا یا بیوقوف نہیں، میرے یہ پتہ سمندر نہیں مکنا۔ جزاکم اللہ سمندر مکے نہ مکے میں تے مک جانا نا گل سمجھا سمندر نہ مکے سمندر مکنا دی شے نہیں میں تے مک جانا۔ جدو بندہ طرف سچی لے کے نکلے نا تے لے کے پھر وہ کوشش بھی کرے سارے ناشی پرسر پینڈ عشق دا یارو یہ ڈرنے نال ہی مکدا ہے اور منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہندے ہے جی۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سارے کو دوست ساتھی جلال کو گجرات پروگرام بنا رہے پچھلے سال اسی گئے سن کوٹ مٹھن شریف اللہ والے امر سفر کریا کرو بڑے پرانے پاکا لوگوں کا طریقہ ہے کدے اللہ صاحب بھی انہوں نے شامل فرمائے۔ خواجہ صاحب فرما دے اٹھ فریدا ستیا تو دنیا دیکھن جا کدے آندا ہے تو میلہ دیکھن جا میلے جنوں کوئی بخشیا تو بھی بخشیا اٹھ جا اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگے تیرا تیری اونچے نال کہتے ڈاڈے نال وہ جڑے جنوبی پہ جا کے ڈاڈا کہتے ہیں پیارے ہوں ساڑھے ڈاڈا کہتے ہیں ظالم ساڑھا پنجابی تھوڑے فرق ہے ساڑھے ڈاڈا کہتے ہیں بڑا ڈاڈا بندہ ہے یہ بڑا ظالم ہے۔ استاد فرماتے ہیں انہاں دا ڈاڈے کا مطلب ہے کوڑا ڈاڈا پیار ہے ساڑھے ڈاڈے کا مطلب ہے ظالم اور میں انہاں کو یہ گل سوٹ کر دیے تو رب کو ڈاڈا نہ کی اللہ ڈاڈا نہیں ہوں یہ اللہ ڈاڈا ہوئے تے سویرے جو فجر کی نماز پڑھے بغیر کرن لوگ
فرمایا کہ میرا دل آخر ہے میں حکم دوا کہ نماز قائم کرو کی مطلب آقا آزاد دو میں نماز قائم کرنے کا حکم دوا تے پھر میں دیکھا جائے لوگ کرا رہے انہوں نے کرا اگ لا دے یہ حضور دی حدیث معروف حدیث پاک انہوں نے کراؤ کی لا دے اگ لا دیا پر میں اگر بیماراں تے عورتاں تے بچیاں دا خیال نہ ہوئے تے بے دردی رکھتا ہے بے نمازاں دے کراؤ اگ لا دے جاڑ دے ایڈی تگڑی چیز ہے نماز ایڈی عام ترین چیز ہے نماز جی رب ڈردا ہوئے جس رب دی یہ نماز ہے جڑا بندہ فجر پڑھے بغیر ستا ہوئے کی خیال ہے وہ اٹھن جو رہ جائے وہ اسے بندی جو دی میت ہو جائے اسے کوٹھے دے تھلے آ کے مر جائے آپ فرماتے رب ڈردا نہیں رب بڑا ہی بے فرماتے وچ پڑھیا کر تو ستا رب جاگے تیرا ہو تیری اونچے نام بڑی بندیا اٹھ کے اپنے مالک کو یاد کر جو تو دیکھو نا سارے ساتھی تشریف لائے اللہ علیہ السلام رکھے کہتے سورت بھی سونی کثیرت بھی سونی اے اٹھ کے ٹرے نے تے پہنچے نے تسی بھی ٹرے ہوتے پہنچے ہو میں بھی پہنچ کی تھی تھوڑے تک پہنچ گیا تے جے بندہ آ کے جی میں تے کھ نہیں کرنا اللہ کی مرضی ہے تے میں کو لے جائے اللہ فرماندے نے تو بندہ ہو کے مغرور ہو گیا میں تے رب رب العالمین اللہ تے بے نیاز ہے بندے دے اندر جو نی کوشش نی ہمت ہے جنہیں اللہ پاک نے ہمت دیتی ہے وہ دے مطابق کوشش کرے پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ صلی الانسان الا ما سعى اسی کسی دا حق مار دے اللہ پاک کسی دا حق مار دا بولو اللہ سونا کسی دا حق مار دا بلکہ سچے وے حق نہ بہت دے اللہ حق دو کلام اللہ شریف پڑھو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر رب العالمین فرماتے ہیں ایک نیکی لے کے آؤ اللہ کہنا دیتا ہے 10 ایک نیکی لے کے آؤ تو کتنی جزائے 10 گنا جزائے آوے تے صحیح اللہ دی برکت حاضری دے کسی بھی کام نو مستقل مزاجی نال تسی کرو تے پھر ادا رزلٹ بنتا ہے پھر ادا نتیجہ نکلتا ہے کلام اللہ شریف کے مبارک کلمات رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد فرماؤ اس ویلے کو جب اساں فرشتوں کو فرمایا للملائکہ فرشتوں سے کہا اسجدوا سجدہ کرو لے آدم میرے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو کی کرو سجدہ یہ گل تھوڑے ذہن میں پہلے تو ہے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ جب رب العالمین نے انسان کے بنان کا فیصلہ فرمایا اللہ کریم نے فرشتیاں نالے دا کی کیتا ذکر بعض لوگ ہر بندہ آج کل مفسر بڑے پھر دیں اللہ بعض ایک دو توجہ دیا اللہ نے فرشتیاں کو مشورہ کیتا تفسیر کے استاد کے نظر مشورے تو اللہ پاک اللہ کسی نال مشورہ انسانہ وچ اللہ دی ذات واسطے مشورہ اللہ کی کوئی ایسی کمینہ نہیں جنہوں کو وہ پرمیشن لے کے کوئی کام کر دیں اللہ کی ذات کو کسی نال مشورے دی حاجت ہے نہیں یہ اللہ پاک نے فرشتیاں نال ذکر فرمایا کی فرمایا ذکر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کرو جب ذکر فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے ذکر کیا تھا ذکر ایسی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ فرشتوں میں زمین کے اوپر اپنا نائب بھیجنے لگا انسان کی فرمایا اپنا خلیفہ اپنا نائب یہ بالخصوص آدم علیہ السلام نے بالعموم انسان فرشتے نے عرض کی قالوا وتجعلون اللہ پاک صاحب یہ گل اپنے کلام کے ذریعے سنا رہے رب العالمین نے کلام پاک میں یہ گل موجود ہے فرمایا فرشتے نے عرض کی تھی یا اللہ اتجعل فیہا ایک ایسی مخلوق تسی بنا لگے ہو یعنی انسان کی تخلیق فرما لگے ہو رب العالمین کی ذات پاک میں یفسد فیہا ویسفک الدماء یہ تو بڑا فسادی خوب ریزیت کرے گا اللہ اکبر انسان کی حیثیت بیان کی تھی یہ فسادی تے خون رہے اپنے واسطے بیان کرتے ہیں نحن جواز نحن نسبح بحمدک ونقدس لک حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اللہ پاک اسی تیری تسبیحات کرتے ہیں تیری حمد کے نال ونقدس لک اللہ پاک تیری عظمت پہ پاکی بیان کرنے میرے پاک رب العالمین کی
دی ذات پاک کو صدقے جائیے، اللہ دی ذات بابرکات دی عظمت کو قربان جائیے. میرے رب نے جواب اپنی شان کے مطابق دیا. قرآن پڑھتے جاؤ تو اپنی زندگی کو سنوارنے واسطے سبق لے دیں. اسی ساڈے نال کسی ویلے مخاطب ہوئے، نکا ہوئے، بڑا ہوئے، گھٹ لوگ نے جڑے اپنے مقصد کا خیال رکھتے. اساں دیکھیا تائے دی دادے دی پوترے نال بحث لگی، سورے دی نور نال بحث لگی، اور کوئی نہیں، صرف عقل تے سمجھ دی کمی. اپنے منصب تے قائم رہو. اگر کوئی گل نامناسب لگے تے دیکھو میرا منصب ہے گل کرنا. اللہ اکبر، گل سمجھائی. رب العالمین کی ذات بابرکات تو بہتر جواب کسی کو نہیں. اللہ ساری مخلوق کا خالق عالی شان ہے. اللہ نے دس سکتے سن انساناں دی تفصیل بھی اللہ پاک کے واسطے کو مشکل نہیں سی. رب العالمین فرماتے ہیں فرشتیوں تو ایک ہے کہ خون ریزیاں کرے گا، فسادی ہوئے گا، فرمایا انی اعلم ما لا، بولو انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں وہ جاننا جو تسی جانتے نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ فسادی نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا صاحب فرمایا کا مطلب ہے انسانوں وچ ایسے ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تسی نہیں جانتے. فسادی اگرچہ کچھ ہوں گے لیکن ایسی ایسی نیکوکار ہستیاں ہوں گی جنہیں پتھر کھا کے بھی کسی کو جواب برا نہیں ہے. جی خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یبیتون لربهم سجدا وقیاما. کوئی گل انہوں نے ماڑی کرو جواب چنگا دے دیں. راتی اٹھ کے دیکھو کدے سجدے وچ نے تے کدے قیام وچ نے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا، میں وہ جاننا جو تسی جانتے نہیں. علماء تفسیر آتے ہیں فرشتیاں نے اپنے لفظوں میں انسان کا دشمنی نہیں سی. یہی جواب تمام مفسروں دیتا ہے. انہوں نے خیال سے کہ رب کریم دی توجہات دی رحمتاں اسی لٹتے ہوئی، وہ تو خاص کرم ساڈے تے ہوئے، کوئی اور مخلوق ساڈے تو اگے نہ ود جائے. کہتے ہیں اس تو علاوہ اور کوئی فرشتے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. فرمایا انسان کے بارے میں یہ کیا ہے کہ فسادی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اساں انسان کو عزت دینے کا فیصلہ کیا. عزت دینا والا کون ہے؟ کسی کے بارے میں ماڑی انسان سن کرے. گھر میں کسی کی عزت گھٹانا نہ سوچیا کرو. ساری دنیا کسی کی عزت گھٹانا چاہے، رب نہ گھٹائے تو کٹ دی. ساری دنیا کسی کو سرے تے چک لے، اینو اگے مقصد تے پہنچا دئیے، اللہ کرم نہ فرمائے تے گل بڑھتی نہیں. سمجھا نہیں؟ سازشی دیر نہ بناؤ، تخریبی دیر نہ رکھو. جس محفل میں کوئی بندہ کسی کے بارے بری گفتگو کر رہے ہیں، کوئی سازش بنا رہے ہیں، جی تسی انہوں ڈک نہیں نہ سکتے، اس مجلس اٹھ جائے کرو. آگے بھائی میں تو ڈک نہیں سکتا، تسی ایک سازش تیار کر رہے ہو، میری اتنی طاقت نہیں، یا طاقت ہے میں تو ڈگن پتھر نہیں لانا چاہتا، لیکن میں تھوڑی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں اٹھ جائے تو واپس آ جاؤ، شاید وہ لوگ توبہ کریں. عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ ساری مقدس کتاب قرآن ہے جیتا ریفرنس ہے نا، یہ حوالہ ہے نا. قل اللہم مالک الملک، فرمایا اللہ ہی ملک کا اصل مالک ہے. تو دل ملک کا من تشاء، سونا جنوں چاہے ملک عطا فرمائے. وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جنوں چاہے ملک واپس. اسی تے تیرے فٹ پاتھ تے بیٹھے ہونے ہیں، سرال اللہ دیتے انگور کنے بننا وزیر اعظم، وہ جڑا کہتا ہے اے جنوں امریکہ جائے گا، کیوں جھوٹیاں گلاں کر دو. امریکہ یا امریکہ کا لالا بھی کچھ نہیں کرتا، یہ فیصلے تھے اللہ نے. تیری میری گل دے پیچھے کوئی سارے کو دلیل نہیں ہے، سنی سنائی گالیاں مارنے ہیں. قرآن دی گل کرنے کی ثواب ہو جائے گا. جواب دے جنوں اللہ چاہے گا وہ بڑھ تینوں کہنا کیا پڑھ کے میں اللہ کا کلام پڑھیا جے پڑھیا نہیں تو سنیا کیا ہے. تو دل ملک کا من تشاء، اللہ جنوں چاہے ملک عطا کرے. وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جنوں چاہے ملک واپس لے لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ پاک سونا جنوں چاہے عزت کو سرفراز کر دے، جنوں چاہے ذلتاں وچ مبتلا کر دے.
فرمایا بیعتک الخیر، سارے پڑھو بیعتک الخیر، سب پڑھو بیعتک الخیر۔ باہر میں نہیں ہوتا ساتھ یا لاتے نے ہاتھ نو خیر دا مطلب تے آتا ہی بابا جی کیا حال ہے پترا خیر خیر کا میں نے بھلائی اللہ فرماتے ہیں بیعتک الخیر زمانے آگے ہو بھلائی کرنا دے بھلائی کے دے ہاتھ بیچے برکتان کے دے ہاتھ بیچے نہیں بیعتک الخیر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے انک علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح بولو پوری طرح عزت کا مالک کون ہے وعدہ کرو درس سے قرآن پاک کے ہونا لے ہو کدے سکا پیو بھی کسی کے خلاف سازش کرتا ہوئے عزت کا مالک رب ہے اکو بڑی چھڑ دیو رہ دیو پرے کہ اللہ نے کسی کو عزت دیتی ہے کہ اللہ پاک کو اور دے ساڑی نہیں کرتا تو کوئی نگاہ ایسا کسی کا بڑا سوچ لو یا وہ سوچ ہمیشہ تعمیری رکھو تخریبی سوچ نہ رکھو کدی کسی کے متعلق تخریبی سوچ نہ رکھو ساڑی اس علاقے کی گل ہے یہ تو لے کے تو بھاگوان کے درمیان کی گل ہے میں نہ بھی نیٹ نہیں کرتا اسی طرح ہوتا ہے پھر واقعہ یہ ساڑے ادوان والی کمپنی کی گل رشتہ لین گئے تو لگتے سر انہوں نے کہا جی ستو رشتہ تو صاحب کے سر فلاں رشتہ ہویا سی کہ تساں بڑا اس دی پینڈ بدل گئی اگر قسم گاندھی اس ٹائم پر رشتہ داری کی اس بچی کا رشتہ اور کسی پرسے ہو گیا جو رات پورا ایک پنڈے ہوتے یہ نہ جو لگتے سے انہوں نے کسی نے گل بڑھائی پوری رشتہ دار نے بھئی اس رشتہ کتا سی تو انہوں نے بچی کوئی بڑے عیب تکے نے تا رشتہ چھڑے ہے تو سالے لے یہ مصیبت بھئی سی ہو گیا اپنا اپنا کردار ہے جنہیں جنہیں ادا کر انہوں نے رشتہ کتا سی انہوں نے کہہ گل ہے میری رشتہ جب کہیں گل سنو تو تحقیق کرنی چاہیے یہی حکم ہے قرآن کسی مطلب گل سنو تو کی کرو تحقیق یہ نہیں گل ڈاکٹر صاحب کی ہوئے تحقیق میرے کو کرو گل میری ہوئے تحقیق میرے بچے کو کرو نہ جی میں مریا ہی تو میرے کو کر انہوں کا جواب دے گل کس طرح جی گل ہے تحقیق یہ قرآن کی فیصلہ سارے قرآن ماشاءاللہ اللہ نے کائنات کی ساری حقیقت بیان کرتے ہیں اسی تحقیق نہیں کرتے اسی انہیں واٹر پہنے سکے پیو کو انہوں نے ساری قیامت کرتے گیا نال کہتے تیرا ابا کہتے چاہیے پیو تو پتر تو میرا کسی کمے دے تو کہتا اللہ نے جنہوں نے کہتا ابا جا کے ماں دے گلا کھاتا ہے اور لالا پوچھتے ہیں پیو نے گل کی بھی آگے نہیں یہ کر بھی بیٹھا دے پیو تیرا کام کی ہو گئی گل سمجھا اللہ ہم سب مت دے سارے وقل اللہ پاک کا عمل عطا فرمائے اسی کم از کم انہوں نے آخیا گلے میں رشتہ اسی نہیں کر دے گے کریں گے پر میں گل کی تحقیق ضرور کروں اس بندے نے جلال پور آئے ساڑھے نہ زور دی نماز پڑھی تو کہتے ہیں فلاں پڑھ جنوں تو تھوڑی رشتہ داری نال دے کر میری پانچی گئی میں کہنی میں میرے پانی اسے کم واسے نہ پڑھو وہ کہتے ہیں میں کل تک بیڑا تو میں تو نور حال کرنا ہے میں کہا چلو ایڈی جیتے ہیں اسے تعالیٰ پتہ ہے چلو چلنے اسی جناب آگے بیٹھ کے آگے پہ لگے نہیں سب سن سے آنے آئے اسی گجراتوں پر فلانا بیٹھو تو آئے ہیں انہوں نے کہا ہاں کچھ پتہ لگا دی فلانا رشتہ پھر اسی کیتا ہے تھے سانو کسی دسیا تو ساں رشتہ کیتا سی لو جی وہ بندے چھوٹے جانتے ہیں میں باوضو اللہ نے کر بیٹھا وہ دی والدہ بھی آ گئی وہ بزرگ باپ بھی آ گیا 2 4 5 جی سیڑ بیٹھ گئے کہنے لگے وضو تے ساڈا نہیں ہو جسی جھوٹ نہیں بولتے نہ کسی کو ڈرتے ہیں تو انہوں نے دسیا کہ اساں رشتہ کیتا سی تے بچی دے کو عیب دے کے چھڈیا دعائی خدا دی اساں رشتہ کیتا ہی نہیں ساڈا رشتہ ہویا ہی گئے ضرور سن انہیں سب قبول نہیں کی خود وہ بندہ جیڑا تگڑا بندہ اچھی خاصی تقریباً مربع زمین تو زیادہ ہونے زمین ہے اور کروڑا روپے دے بینک جنہوں دے بچے بڑے کامیاب میں نے کہنا کہ سب مر جانا اتنے نہیں بہ رہنا برائی کا جواب برائی میں دے دے اسی تھک گئے ہیں اسی کچہریاں تے تھانے بھرے نے اسی نامہ مال نیکیاں نہ خالی رکھیا ہے
سوچ لیا کہ نیکیاں کا نام ایمان پر انہوں کہنے لگے پر میرے تو آیا ہو تیری بیوی ہے تیری بیٹی ہے تیرا پتر ہے سانوں نے حصہ دیتا ہی نہیں گئے ضرور 70 لاکھ کتنا سی انہوں نے کہا گئے کہ ہوں چنگا سمجھ لیں خاندان چنگا ہے لوگ چنگے رہے برادری جو ہے وہ بھی لوگ چنگے رہے پھر انہوں نے قبول ہی کیا انہوں نے سانوں آگے کہ طلاق ہو گئی انہوں نے اصل تو رشتہ داری نہیں کرنا سانوں رشتہ دیتا ہی نہیں وہ جو لوگ چنگے رہے تاہی میں انہوں نے سوالی بن کے گیا جس سانوں دسیا انہیں جھوٹ بولے اللہ انہوں ہدایت دے اگر وہ معاف نہ کرن دے قیامت انہوں نے دو بندہ مجرم ہو جاؤ جا کے رشتہ کرو جی دے دے جی رشتہ چنگا رشتہ کوئی یقین جانو آؤں دے رسا کیسے سا کوئی نہیں چاہ شاہ پینی میں نے کہا لگے ہوں چاہ پیو گے نہیں میں چاہوں چاہ بھی پیا گئے تو کل کو بھی کھاؤں کوئی ایسا مسئلہ نہیں انہوں نے چاہ پی جو گے ہو گیا تو تھوڑی گل بڑی چکائی ہے عزت کے دیکھو لے اسی پڑھنے نمازاں داڑھی کلاوہ رکھی ہیں پگا منی ہیں لیکن ساڑھے دو طریقے مخلوق میں ایسے ہیں کہ ساڑھی حقیقت کچھ نہیں ہے دے کسی دی ماں کچھ دی بیوی کچھ وہ دے رشتہ داروں کچھ ہے بتا کی ہے گل سمجھا نہیں تے جے کدے کوئی گل آوے تو دی کی کرو تحقیق کرو کلام اللہ شریف کی جگہ موجود ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما رہے ہیں کائنات کا رب فرماتا ہے جب کوئی گل آوے وہ دی کی کرو تحقیق کرو وہ دی کی کرو فتبینوا وہ دی تحقیق کرو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو میرا کیس آیا تھی آپ نے کوئی ہدہد آیا ہدہد ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہے عزیز کو اپنے گولی چکی رات نے عجیب وہ اللہ کے کلام میں ہدہد اس کا نام بیان فرمایا گیا وہ آپ کی خدمت چاہے کہنے لگا یہ حضرت تھوڑے قافلے باہر جاندے تے تو پانی کی لوڑ پیندی تھوڑے کو سسٹم پانی کڈن دا کوئی ہوے اس زمان کئی دفعہ تھوڑے لوگ پانی کی محنت کرتے رہے تو اتنے پانی نیڑے نہیں ہوتا میرے کدے نال رکھ لو نا اللہ پاک نے میرے چھوٹے سے دماغ طاقت رکھی ہے تجھے مجھے اجازت دیو میں اڈاری مار کے دساں گا پانی نیڑے ہے کہ دور اللہ نے پیغمبر نے فرمایا تو بڑا کام دا پرندہ یاد رکھو اللہ نے ہر شے وچ خوبی رکھی اسی جاکنے رب نے اے شے کو پیدا کی اے کو پیدا کی اللہ نے کوئی شے بیکار نہیں اور جیو کو کارآمد نہ لے آئیے ساڑھی بھی اکر نہ ہوئے تھے اپنا معاملہ کر کے رب تعالیٰ نے سب بھی بیکار پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما رہے سپا میں زہر نہ زندگی بچانے لیے دعائیاں پڑھتی ہیں اللہ نے کوئی شے بیکار سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے جو بندہ نیکا نہ روے تے عزت بھی بڑھتی اللہ کرے ساڑھی سنگت نیک ہو آبرو بھی ملتی ہے عزت آبرو مقام عزت سارا کچھ پرندے دا حسد آئے نہ کسی گانے دے نیچے نہ کرنا پرندے دا حسد کسی پرندے نے کرنا سیاستدان حسد کو سیاستدان کرتا ہے دکاندار حسد کو دکاندار کرتا ہے یہ لیول دے لوگ کہتے ہیں کبے کو ذرا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لو جی ہدہد تے سلیمان علیہ السلام دے نال رہتا ہے ایڈی عزت آپ کو ایڈی ہے شانہ مل گئی ہے تے چارہ کرو انہیں پرندے نہ ادھر گل کر ادھر گل کر لوگوں نے پرندے نو نال لا کے کہنے لگا آؤ چلیے سلیمان علیہ السلام کو جا کے آخیے میں نہیں جناب نے جھوٹ بولیا یہ کم دا پرندہ ہے نہیں جنہوں کو چڑھا کے ہے سلیمان علیہ السلام کو حاضر ہوا پرندے کا ایک ڈیلیگیشن کہہ سکتے ہیں ایک وفد کہہ سکتے ہیں ایک جماعت بن کے پرندیاں دی گئی اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کہنے لگے جناب اسی شکایت لے کے آئے کہ جڑا ہدہد نے تھوڑا گل کی تھی کوئی نہیں سچی بولے اس نے اینو کتے پتہ لگتا ہے پانی کا تے جناب بھی اللہ دے پیارے ہو آپ نے اس کی منظوری فرما لی اللہ اکبر آج کل تو ساڈے جیسا چودھری صاحب کو کونسلر ہوتا اس سے پہلے کوئی دنیا کالام نہیں کٹ چھڑتا فلانا ٹکا جھوٹی بولتے رہے میرے نال تصدیق چیک کرو وہ اللہ کے پیغمبر دی بات کا سی اللہ کے پیغمبر دی عدالت سی تے پیغمبر تے بڑے دانے ہوتے پیغمبر تے بڑے سیانے ہوتے اللہ جنہوں پیغمبری دا ہوتا دے مخلوق میں تو دے جہاں سونا کوئی نہیں ہوتا مخلوق میں تو دے جہاں عالم کوئی نہیں ہوتا مخلوق میں تو دے جہاں علم کسی کو نہیں مخلوق میں تو دے جہاں سیانا کوئی نہیں یہ اسلامی زبان ہے ان سے ایسا مذہب نکلا ہے جہاں پیغمبروں کی زندگی میں جو نقص کرتے
ایسا منافق طبقہ پیدا ہو گیا ہے جہے پیغمبروں نے سلام نہیں پڑھتے، سلام تو روکتے ہیں. وہ اجلا ایک بیماری ہے اللہ پاک ساری نسلوں کو دے تو بچائے. پیغمبر ایک لفظ ہے انگلش دا آج کل بڑا بولے کرتا کی لوگ بولتے ہیں کہتے ہیں کی لفظ سلیکٹ شدہ، سلیکٹڈ یا سلیکٹ شدہ انگریزی کا لفظ ہے. عربی کہتے ہیں اردو کہتے ہیں چنے ہویا بندہ، عربی کہتے ہیں مصطفیٰ یا مجتبی. یہ معنی چنے ہویا. کیڑا چنے؟ میں چنے نبی تسا چنے اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں اساں انہوں چن لیا جنہوں اللہ سلیکٹ فرمائے. اللہ پاک جنہوں چن لیا اپنی نبوت واسطے وہ دے نالوں بڑا سیانا نہیں کوئی، وہ دے نالوں بڑا سونا کوئی نہیں ہوتا، وہ دے نالوں بڑا علم والا کوئی نہیں ہوتا، چونکہ وہ کیڑا چنے ہیں دیکھو نا. اسی آخی ہے بھائی کب تو مسیح کے پیسے کسی کو دینے کو بندہ چن لو جی. پنڈ دے آخر کے جی آ بندہ جی اینو چن، اے بندہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میرا تھوڑا چنگا ہو غلط ہو. ساڑھے 10 تو 15 سال ایک بندہ سارا گلا وہ کھولتا رہا. میرے بندے نے آخیا تو سائڈ سے بڑا اعتماد کیتا ہے تے نقصان کرتا ہے. میں کہ کچھ ثبوت دیو. کی دیو؟ اس طرح نہیں کچھ ثبوت دیو. چابی واپس لے لے کوئی کیڑا مسئلہ ہے؟ مسجد دے پیو نہیں نہ میرے پیو نہیں. ثبوت دیو. نہ کہ بندے نے کہا تو کہ میری شکایت کی ہے تسی وہ پنڈاں دے لوگ جہاں اہتمام کرتے ہو چوکھا ہی کرتے ہو بندہ نقصان کرتا ہے. میں کہ یہ گل ثبوت دیو تے میں جو میرے اختیار کر دے. کہنے لگے جی لوگ پھر آج اسی اس گلے کی 500 روپیہ اس ویلے 500 روپے 5 ساڈے اس طرح بھی بڑا ہے ادو 500 کا تگڑا نوٹ کئی سال پہلے کی گل ہے 500 کا نوٹ پا دیتا ہے. ان گلے دی جڑی مطلب کھولنا ہے میں نے ٹھیک جدو گلا کھولیا گیا تھے میں کہا جناب دسو کنے پیسے ہوئے ہیں کافی تے لکھ سکتے ہیں. میں کہ آج کنے پیسے ہوئے ہیں